السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 1288 پڑھیں گے۔ یہ حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی گئی ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تماری اخاکا، کہ اے مسلمان تو اپنے بھائی سے مت جھگڑا کر، ولا تمازحہ، اور نہ ہی اس کا مذاق اڑاؤ، ولا تعدہ موعدا فتخلفہ، نہ ہی اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم بعد میں اس کی خلاف ورزی کر دو۔ اخرجہ ترمذی، اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے بسند ضعیف، کمزور سند کے ساتھ۔ تو اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، لیکن اس کی تائید دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انسانی اخلاق کے خلاف ہیں، اور مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اخلاق حسنہ کا مالک ہو۔ اس میں لا تماری، اس کا معنی ہوتا ہے مجادلہ کرنا، ایک دوسرے سے بحث کرنا۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس طرح غیر کے کلام اور گفتگو میں طعن کرنا، محض خلل ڈالنے کے لیے اس کو پریشان کر دینا، تو ان تمام چیزوں سے یہاں منع کیا گیا ہے کہ بلا وجہ کسی سے الجھنے کی یا جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یعنی خود بھی امن میں رہو اور دوسروں کو بھی امن میں رکھو۔ اور تمازح، یہ مزاح سے ہے۔ اس کا عام طور پر معنی تو خوش طبعی ہوتا ہے، لیکن اس کا یعنی ٹھٹھا کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے۔ یعنی اگر مزاح مناسب حد تک رہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مزاح فرماتے تھے، ہنسی مذاق کی بات کر لیتے تھے، لیکن اگر اس کی کثرت ہو جائے تو پھر یہ دل کو پتھر کر دیتا ہے، سنگ دلی پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی وجہ سے غفلت پیدا ہوتی ہے۔ ایسے ہی بعض اوقات ایسا مذاق کسی دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ اس طرح کی باتیں کی جائیں تو اس سے بغض اور کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ کسی دوسرے انسان کے وقار اور ہیبت کے یعنی اس کے اوپر اپنا وقار اور ہیبت ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے دوسرے شخص کی تحقیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے رکنے کی یہاں بات کی گئی ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرو، جھگڑو، یعنی جس میں طعن و تشنیع ہو، اور ایسے ہی نہ اس کا مذاق اڑاؤ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کرو کہ جو پورا نہ کر سکو، کیونکہ مسلمان کی یہ ایک عادت ہے، علامت بتائی گئی ہے کہ وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ تو اگر وعدہ پورا نہیں کرے گا تو یہ منافق کی ایک عادت بتائی گئی ہے کہ وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور مسلمان کو یعنی پریشان کرنا اور تحقیر کرنا، یہ ساری عادتیں بھی تقریباً منافقین کے اندر ہی پائی جاتی تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، کہ دو خصلتیں، عادتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی شخص میں وہ دونوں چیزیں ہوں تو وہ مومن نہیں ہے۔ البخل وسوء الخلق، بخل اور برا اخلاق۔ اخرجہ الترمذی وفی سندہ ضعف، اسے بھی امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور اس کی سند بھی اگرچہ ضعیف ہے، لیکن اس کی بھی تائید باقی احادیث کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص کامل مومن ہے جس کا اخلاق اچھا ہو اور وہ بخیل نہ ہو۔ بخیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے وقت
جو چیز اپنے پاس موجود ہے اس کو خرچ نہ کرنا، یعنی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، پیسہ موجود بھی ہے لیکن اس کو خرچ نہ کرنا۔ ایسے ہی صلاحیت کو استعمال کرنے کی، بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، لیکن صلاحیت کو چھپا کے رکھنا، یہ کہنا مجھے تو آتا ہی نہیں ہے کرنا یا میں کر ہی نہیں سکتی، جس طرح منافقین نبی علیہ السلام کو کہتے تھے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا، جنگ کرنے کی ہمارے اندر ہمت طاقت ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ضرور جاتے، حالانکہ وہ جنگجو تھے پورے۔ تو اسی طرح ایک کام کرنا آتا ہے لیکن صرف کرنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بول جانا کہ مجھے آتا ہی نہیں ہے یا میری ہمت ہی نہیں ہے، مجھ میں طاقت ہی نہیں ہے، تو یہ بخل ہے۔ اور یعنی بخل صرف پیسے میں نہیں ہوتا، انسان کی جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، اگر وہ ان کو صحیح وقت پر خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے۔ جس طرح کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، اسے مسئلے کے متعلق پتہ بھی ہے لیکن وہ سر کھپائی یا کسی اور مقصد کے لیے وہ اس کو انکار کر دیتا ہے کہ مجھے نہیں آتا، تو یہ سب چیزیں بخل میں آ جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص مشورہ طلب کرے تو یہ سمجھتا ہے اس چیز کو کہ میں اس کا مشورہ دے سکتا ہوں، لیکن صرف اپنی جان بچانے کے لیے یا بس سستی کے لیے، یا بعض اوقات کسی کی مخالفت ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کو مشورہ نہ دینا یا اس کو الٹے رستے پہ چلا دینا، یہ ساری چیزیں بخل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بخل سے بھی بڑا گناہ بن جاتی ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المستبانی ما قالا، کہ دو گالیاں دینے والے، جھگڑنے والے جو بھی دونوں کہہ رہے ہیں، فعل البادی، اس کا سارا گناہ شروع کرنے والے پر ہے، ما لم یعتد المظلوم، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ اخرجہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ مستبان، یہ سب و شتم سے ہے، یعنی برا بھلا کہنا، گالی دینا، کیونکہ جو بہت غلیظ گالیاں ہوتی ہیں، ننگی گالیاں، وہ تو مسلمان کی عادت ہی نہیں۔ جو شخص ایسی گالی دیتا ہے اس کا تو اسلام ہی مشکوک ہے۔ یہ عام چھوٹی موٹی جو سخت قسم کے الفاظ، سب و شتمی جسے کہتے ہیں، تو یہ بھی اگر ایک شخص شروع کرتا ہے اور دوسرا اس کو جواب دیتا ہے تو سارا گناہ جھگڑا شروع کرنے والے پر ہے جس نے ابتدا کی۔ دوسرا شخص اگر اس سے بڑھ کر بات کرے گا تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ پھر بعض اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے کا گناہ بھی سمیٹ لے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان گالی نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جہاں علامتیں بتائی ہیں، وہاں ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب وہ جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ تو گالی دینا یہ مسلمان کی عادت نہیں ہے، بلکہ یہ منافق کی عادت بتائی گئی ہے۔ تو ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ گالی گلوچ اور بری زبان یہ بندہ جب بولتا ہے تو اس وقت اسے احساس نہیں ہوتا۔ بعض اوقات وہ اتنا گناہ گار ہو جاتا ہے کہ قیامت والے دن اس کو دینے والے لوگوں میں، دیندار لوگوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ ہم یہ حدیث پڑھ چکے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، مال نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جو قیامت والے دن ڈھیروں نیکیاں لے کے آئے گا لیکن اس کے قرض خواہ بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو ان میں ایک لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بہت سے مظلوم ایسے آئیں گے جو آ کر یہ کہیں گے کہ شتمنی ھذا، کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، بلا وجہ گالی دی تھی۔ تو پھر گالی دینے والا شخص اپنی نیکیاں اس گالی کے بدلے میں اس مظلوم کو دے کر جان چھڑائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں، بلکہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ تو دیکھیں کہ یہ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی انمول قسم کی بات نبی علیہ السلام کی ذکر کی گئی ہے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم تمام باتوں کو، تمام احادیث کو یاد کریں، بلکہ ممکن ہو تو ان کی عبارت کو زبانی یاد کر لیں، تاکہ ایک تو بر وقت کام آ سکے، جب کبھی ضرورت پڑے مسئلے کی تو ہمیں وہ حدیث یاد ہو، اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کو 40 حدیثیں یاد ہوں زبانی تو وہ فقیہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا مقام عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھائی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ حدیث ابو سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضار مسلما ضارہ اللہ ومن شاق مسلما شاق اللہ علیہ، کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمان کو تکلیف دی، ضرر پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں ضرر پہنچائے گا، اور جو مسلمان کو مشقت میں ڈالے، مشکل میں اس کو ڈال دے، اس کے لیے مشکل پیدا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل پیدا کرے گا۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے حقوق کا زبردست طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ ضرر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو مالی نقصان یا جانی نقصان پہنچانا، اس کی عزت و آبرو کو خراب کرنا، اس کے بارے میں ناحق باتیں کرنا، بہتان لگانا، یہ ساری چیزیں ضرر میں آ جاتی ہیں، یعنی کسی قسم کی بھی اس کو تکلیف دینا، یہ سب چیزیں اس میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو بدلے میں ضرر میں ڈال دے گا۔ یعنی جو حقوق العباد ہیں، ان کو اگر ضائع کیا جائے تو پھر بھی دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور مل جاتا ہے، اور اگر ان کو پورا کیا جائے تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ صلہ ضرور مل جاتا ہے۔ مشقت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام سیدھے طریقے سے ہو سکتا ہے، کرنے والا کر رہا ہے، لیکن دوسرا شخص اس کو الجھانے کے لیے اس میں مشکل پیدا کر دے، تو اس کے متعلق بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے کو مشقت میں ڈال دے گا۔ یہ دونوں چیزیں، ضرر بھی اور مشقت بھی، یہ صرف لڑائی جھگڑے میں نہیں ہوتی، عام حالات میں بھی ہو جاتی ہیں، کہ دیکھنے میں حالات درست ہوتے ہیں لیکن در حقیقت ایک شخص دوسرے کو ضرر میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے بھی فرمایا کہ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ بیویوں کو ضرر مت پہنچاؤ تاکہ تم ان کے اوپر تنگی کر دو، تنگی میں ان کو مبتلا کر دو، ایسا نہ کرو۔ تو یہ ضرر کا تعلق میاں بیوی کے ساتھ بھی ہے، اسی طرح ماں باپ اور اولاد کے ساتھ بھی ہے، اولاد اور ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اولاد ماں باپ کو زج کر دیتی ہے، تنگ کر دیتی ہے، کہ ان سے ایسے مطالبے کرتی ہے کہ جو وہ پورے نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی بعض اوقات ماں باپ اولاد سے اس قسم کے مطالبے کرتے ہیں جو ناحق ہوتے ہیں۔ یہ چیز بہنوں بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، اسی طرح ہر رشتے میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر موقع پر ایسا کرنے سے بچنا چاہیے، یعنی استاد شاگرد ہوں، یا ہم جس طرح مالک اور ورکر ہوں، یا کسی بھی شعبے کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، یعنی کہیں بھی سینئر اور جونیئر ہوں، کوئی ایک اوپر کے درجے میں ہے، ایک نچلے درجے میں ہے، تو اوپر والے کو ہمیشہ چاہیے کہ وہ نیچے والے پر مشقت نہ ڈالے، اور نیچے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اوپر والے کو زج نہ کرے۔ بعض اوقات نچلے درجے والا جو ہوتا ہے وہ اوپر والے کے اوپر ضرر اور مشقت ڈال دیتا ہے، تو ایسا کرتے وقت یہ چیز ضرور سوچنی چاہیے کہ اس کا بدلہ پورا نہیں تو کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی ضرور ملے گا، اور کئی قسم کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ جس مشکل میں ہم نے اس کو ڈالا ہے ہم بھی اسی میں پڑیں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا بدلہ ہے، نہیں۔ بعض اوقات بیماری کی صورت میں، غم کی صورت میں، پریشانی کی صورت میں، کسی نقصان کی شکل میں، یا کسی انسان کے ہاتھوں اس کی بے عزتی کی شکل میں، یعنی کئی طریقوں سے اس کا بدلہ انسان کو مل جاتا ہے۔ بہرحال دنیا میں اگر کسی کو عافیت بھی رہے تو آخرت کا جو نقصان ہے اور بدلہ ہے اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہمیشہ
اپنے ساتھی کے ساتھ، چاہے وہ کسی رستے میں ہو یا گھر میں ہو یا کارخانے میں ہو یا کسی مدرسے اور اسکول میں ہو، کسی دکان پر ہو، جہاں بھی ہمارے ساتھ کوئی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آسانی پیدا کریں۔ دوسری حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض الفاحش البذی، کہ بے شک اللہ تعالی بغض رکھتا ہے، غصہ رکھتا ہے ایسے شخص کے ساتھ جو فحش گفتگو کرنے والا اور بدخو ہے، یعنی بری زبان والا ہے۔ بذی کا معنی ہوتا ہے کبھی گفتگو، فحش گوئی بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے پھر فحش اور بذی دونوں ایک معنی میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ غصہ رکھتا ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی چیز کا ذکر ہے، اس کو بھی ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَهُ مِنْ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی میں ہی ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جس کو وہ رفعہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، کہ مومن وہ نہیں جو لعنت کرنے والا ہو، تانا دینے والا ہو اور لعنت کرنے والا ہو، ولا الفاحش اور نہ ہی فحش گفتگو کرنے والا ہو، ولا البذی اور نہ ہی بے حیائی کی گفتگو کرنے والا ہو۔ وحسنہ، اس کو حسن کہا ہے، اور وصححہ الحاکم، حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ورجح الدارقطنی وقفہ، لیکن دارقطنی نے اس کو موقوف قرار دیا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام تک اس کی سند نہیں پہنچتی۔ تو یہاں طعان اور لعان دونوں کی عین پر تشدید ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہ کثرت، یعنی کثرت سے تانا اور لعنت کرنے والا، لیکن یہاں اس کا یہ مفہوم مراد نہیں ہے۔ یہاں اس کا مفہوم یہی ہے کہ مسلمان وہ نہیں جو دوسرے کو تانا دے، چاہے قلیل ہی ہو، اور وہ بھی نہیں ہے جو لعنت کرے۔ اسی طرح فحش، بے حیائی کی گفتگو کرنے والا شخص بھی اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ یعنی اب بے حیائی میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں ایسے فیشن اور رواج بھی آ جاتے ہیں، جسمانی طور پر بے حیائی کی گفتگو بھی آ جاتی ہے، پھر اسی طرح بے حیائی کو دیکھنا، سننا، کہنا، آگے پہنچانا، یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور تانا دینے سے تو نبی علیہ السلام نے بہت مرتبہ منع کیا ہے، اور لعنت کے معاملے میں کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت ہے، تو ان کے اوپر لعنت کی جا سکتی ہے، وہ بھی معین نہیں۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافروں پر لعنت ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کافر پر لعنت ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شراب پینے والے پر لعنت ہے، حلالہ کرنے والے پر لعنت ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص کے اوپر لعنت ہے جو یہ کام کر رہا ہے، یعنی معین کر کے ہم یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے، بغیر سوچے نہیں بولتا، اور کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس سے کسی دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے۔ اور پھر لعنت تو ایک بہت ہی کبھی عمل ہے، یہ تو کہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو معمولی سا سمجھ کے لعنت ڈال دیتی ہیں اور اس طرح کے الفاظ بول دیتی ہیں کہ جن کا معنی و مفہوم لعنت ہوتا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے تو وہ اس کے الفاظ اس شخص کی طرف جاتے ہیں جس پہ لعنت ڈالی گئی، اگر وہ حقدار نہ ہو تو پھر وہ یعنی آسمانوں میں دائیں بائیں آگے سارے شمالاً جنوباً ہر طرف ہو جاتے ہیں۔ جب ان لفظوں کو کوئی بھی جگہ قبول نہیں کرتی تو وہ لعنت کے الفاظ اسی شخص پر آ لوٹتے ہیں جس نے لعنت ڈالی ہوتی ہے۔ تو لعنت ایک ایسی چیز ہے کہ شیطان پر ڈالی گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے کے ساتھ ایک قافلہ آپ کے ساتھ جا رہا تھا، تو آپ کو
کسی کی آواز آئی کہ وہ اپنے جانور کے اوپر، اونٹ کے اوپر لعنت ڈال رہی تھی. کوئی عورت تھی آپ کی ہم رکاب، اس قافلے میں ہم سفر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے اور کس پر لعنت ڈالی گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس اونٹنی پر اس کی مالکہ نے نہ چلنے کی وجہ سے کہا ہے کہ تم پر لعنت ہو. آپ نے فرمایا کہ یہ ملعون جانور اب ہمارے ساتھ نہیں جا سکتا، اس کو خالی کر دو. یعنی عبرت دلانے کے لیے. حالانکہ دیکھیں کہ اونٹ کوئی سستی چیز نہیں تھی، کسی دور میں بھی اس طرح کی چیزیں سستی نہیں ہوتی، بیکار نہیں ہوتی، لیکن اس اونٹنی کے اوپر سے سامان اتار لیا گیا اور اس کو خالی چھوڑ دیا گیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ادھر ادھر آوارہ پھر رہی تھی اور اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں تھا. لعنت اتنی بری چیز ہے جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی کے ساتھ اپنی ہی اولاد پر ڈال دیتے ہیں یا کسی اور پر ہم ڈال دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. اسی طرح طعنہ دینے سے بھی ہمیں ہر صورت بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.